بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھجور کے اوپر سورہ کوثر کا انتہائی طاقتور وظیفہ، اور یہ وہی وظیفہ ہے جسے کرنے سے 20 سال سے بے اولاد لڑکیوں کو بھی حمل ٹھہر چکا ہے۔ سورہ کوثر کا یہ وظیفہ آپ نے کھجور کے اوپر صرف اسی طریقے سے کرنا ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور یہ وظیفہ آپ نے صرف 3 دن تک کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ سورہ کوثر اس وقت نازل ہوئی تھی جب مشرکین مکہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑایا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے قاسم اور عبداللہ چھوٹی عمر میں ہی وفات پا گئے تھے، اور اسی وقت مشرکین نے ایسا کہا تھا، اور اس وقت یہ باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ دکھ اور درد کی وجہ بنی تھی۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرما کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی تھی۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے آگے چلی تھی، یعنی آپ کے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ، ان دونوں سے یہ نسل آگے چلی تھی، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے اولاد کے لیے سورہ کوثر کا یہ طاقتور وظیفہ کھجور کے ساتھ اس خاص طریقے سے کرنا ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 کھجور لے لینی ہے، اور یہ وظیفہ آپ نے فجر کی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن اگر فجر کے وقت نہیں کر سکتے تو آپ اس وظیفے کو عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں۔ اور تیسرا، یہ کوشش کریں کہ اس وظیفے کو ان دنوں میں کرنا ہے جب لڑکی کے اندر حمل ٹھہرنے کے چانسز سب سے زیادہ ہوتے ہیں، یعنی انڈا نکلنے کے دن، اور پھر انہی دنوں میں آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد میاں بیوی نے ان خاص دنوں میں 1 دن چھوڑ کر ہم بستری بھی کرنی ہے۔ اب فجر یا عشاء کی نماز کے بعد آپ نے اپنے سامنے 3 کھجور رکھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسی طرح نیت کرنی ہے جسے آپ نماز کے لیے نیت کرتے ہیں۔ پھر آپ نے اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ پھر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے یہ دعا 3 بار پڑھ لینی ہے، ربی ہب لی من الصالحین، اور آخر میں پھر 3 بار درود شریف پڑھ لینی ہے۔ اور وظیفہ کرنے کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے اولاد کے لیے دل سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیں گے۔